من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروائی ہے کہ مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور جو لوگ مستغنی ہو کر، بے پرواہ ہو کر میری عبادت، میری پکار سے دور بھاگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور جہنم کے اندر ذلیل و رسوا کر کے داخل کریں گے۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ سبحان اللہ رب العزت کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جھولی پھیلانا، اللہ رب العزت سے اپنی حاجت روائی کا سوال کرنا، اللہ رب العزت سے اپنی مشکل کے حل کا سوال کرنا، اس کا حکم اللہ نے خود ہمیں دیا ہے، سبحان اور اسی چیز کا نام عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ نے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس عبادت سے مراد عین کیا چیز ہے؟ اللہ کو پکارو۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یا اللہ تجھے ہی پکارتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ سبحان تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز اور نچوڑ اور خلاصہ وہ دعا ہے۔ ایک حدیث میں کہا کہ دعا ہی عین عبادت ہے، اور ایک حدیث میں کہا عبادت کا نچوڑ اور مغز اور خلاصہ وہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے۔ آپ جتنی بھی عبادتیں دیکھیں، ہر عبادت کے اندر دعا ہے۔ نماز ہے، نماز شروع ہوتی ہے اللہ کی کبریائی سے اور اللہ کی تعریفوں سے، اور نماز کے اندر بھی دعا ہے، اور نماز کا اختتام بھی دعا پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سارا دن بھوکے پیاسا وقت گزارتے ہیں، روزے کی ابتدا بھی دعا ہے اور روزے کی انتہا بھی دعا ہے۔ حج ہے، لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر، اپنا وقت لگا کر، اور دور دراز کے ملکوں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ میں جا کے پہنچتے ہیں، اور وہاں پر بھی جو دن ہے جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، تو وہ دن بھی یوم الدعا، دعا کا دن ہے۔ عرفات کے اندر کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ مزدلفہ کے اندر، منا کے اندر طواف کرتے ہوئے، طواف ختم کیا، قربانی کی، نتیجہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا، اللہ کا گھر بنایا، آخر میں کیا مانگی؟ دعا۔
تو ساری عبادتوں کا نچوڑ اور مغز اور خلاصہ جا کے نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ دعا۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات کے میدان میں تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دعا کے الفاظ ہیں نا، میرے بھی عرفات کے دن یہی الفاظ ہیں دعا کے، اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کے الفاظ بھی یہی تھے دعا کے۔ کیا؟ ان الفاظ میں اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میری دعا بھی یہی ہے، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ان کے الفاظ بھی دعا کے یہی ہے عرفات کے دن۔ تو ایک واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ بندے اور اللہ کا قرب دعا کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، آپس میں قرب بندے کا اور اللہ کا دعا مانگنے اور پکار کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے در کو بندہ چھوڑ دے اور دعا مانگنا چھوڑ دے تو اللہ رب العزت اس بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگو تو مانگنے پہ ناراض، نہ مانگو تو خوش۔ ایک واحد اللہ رب العزت کا در ہے کہ جہاں پر مانگو تو اللہ راضی اور نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی دروازہ ایسا ہے ہی نہیں، اور کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے سامنے جا کر بندہ سوال کرے اور جھولی پھیلائے اور وہ انسان کی اس خالی جھولی کو بھر دے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَئِن رَّدَدتَّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، اللہ کا ایک نیک بندہ، ان کا ایک قصیدہ ہے پورا عربی زبان کے اندر، اور انہوں نے وہ الفاظ اور وہ اشعار بیت اللہ میں باب کعبہ کے سامنے، کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے وہ کہے، اور بڑے ہی زبردست وہ الفاظ ہیں اور وہ اشعار ہیں۔ اس کا ایک مصرع ہے وَلَئِن رَّدَدتَّ، یا اللہ اگر تو نے ہی مجھے خالی لوٹا دیا، فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، پھر میں کس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا؟ تیرے علاوہ، تیرے اس گھر کے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ تو ہے؟ کو بتا نا یا اللہ کہ جو جا کے میں کھٹکھٹاؤں اور وہاں پر میری فریاد رسی ہو جائے۔ یا اللہ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، پھر میں کون سا جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جہاں پر مجھے میری مراد مل جائے گی۔ تو انسان اللہ رب العزت سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ جتنا انسان اللہ رب العزت سے زیادہ مانگنے والا ہوگا اتنا وہ انسان اللہ رب العزت کے قرب کے درجے پر فائز ہوگا۔